أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد آمنت بالله صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز 25ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ بتائیں گے۔ 25ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ، اس پارے کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ آیت نمبر 47 سے لے کر 56 تک، یعنی پارے کے شروع سے لے کر حامیم السجدہ کی صورت چل رہی ہے، اس کے 54 یعنی جس پہ صورت ختم ہو جاتی ہے، ختمی صورت تک۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور کچھ نصیحتیں ہیں انسانوں کے لیے۔ جیسے آغاز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے قیامت کا علم، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، نہیں نکلتے پل اپنے شگوفوں سے، کوئی بھی خاتون کوئی بھی عورت حمل نہیں اٹھاتی، نہ اس کو جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ اور جس دن اللہ سب کو پکار کے ان سے پوچھے گا کہ میرے شریک کہاں ہے جو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی گواہ نہیں، یعنی اس بات کی ہم گواہی نہیں دے سکتے۔ گم ہو جائیں گے ان سے وہ معبودان باطل جن کو یہ لوگ پکارتے تھے اس سے پہلے دنیا میں، اور یہ لوگ جان جائیں گے، سمجھ لیں گے کہ اب تو بچنے کی کوئی چانس ہی نہیں ہے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ پھر انسان کی کیفیت اور حالت اللہ رب العزت نے بیان کی کہ جو انسان خیر کی دعائیں مانگنے سے نہیں تکتا، لیکن اگر تھوڑی سی آفت آ جاتی ہے بندے کے اوپر تو سخت مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، اور اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بڑے اچھے چل رہے ہوتے ہیں، اچانک معمولی سی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، سخت مایوس ہو جاتے ہیں، زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ بس یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم تکلیف کے بعد اس کو رحمت پہنچا دیتے ہیں تو کہتے میں اس کا مستحق ہوں، یہ تو میرے اندر صلاحیت تھی، میں نے بڑی محنت کی، میں اس مشکل سے اس لیے نکلا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں کرتا، اور میں تو قیامت کو نہیں سمجھوں گا کہ وہ آ جائے گی، نعوذ باللہ، اور اگر مجھے واپس کیا گیا اللہ کی طرف تو وہاں بھی میں مزے کروں گا۔ ہم ضرور بھی ضرور بتائیں گے کافر لوگوں کو ان کے اعمال کے بارے میں، اور ان کو ہم دردناک عذاب کی سزا دیں گے۔ جب انسان کے اوپر ہم نعمت کرتے ہیں، کوئی احسان کرتے ہیں اس کے اوپر تو منہ موڑتا ہے، اکڑ جاتا ہے۔ یہ تقریباً 99% سے زیادہ لوگوں کی کیفیت اللہ بتا رہا ہے کہ جب ہم اس کے اوپر کچھ نعمت کرتے ہیں تو نعمت کے نتیجے میں تو اس کو اور جھکنا چاہیے اللہ رب العزت کے آگے، لیکن نعمت کے نتیجے میں بندے کے اندر اکڑ پیدا ہو جاتے، غرور پیدا ہو جاتا ہے، جس کا ہم اپنے معاشرے کے اندر روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ نہیں دیکھتے تھوڑا سا ٹک کے پیسے والے آدمی کو، تھوڑا سا بندے کے پاس کچھ وسائل ہو، اس کو نہیں دیکھتے اس کی کیسی زندگی ہوتی ہے، اس کے اخلاق کیا ہوتے ہیں، اس کا کردار کیا ہوتا ہے۔ تو اور جب بندے کے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کر کے بندہ تکتا نہیں ہے، پھر تسبیحات بھی لیتا ہے، پھر وظائف کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ کہو مجھے بتاؤ اگر یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو تو کون ہے بڑا گمراہ اس بندے سے کہ جو مخالفت میں بہت دور جا کے کھڑا ہو جائے۔ ہم ان کو اپنی نشانیاں بتائیں گے، آفاق میں، اطراف میں، ان کی اپنی جانوں میں، یہاں تک ان کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے۔ اور کیا تمہارا رب اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پہ گواہ ہے؟ خبرداری اپنے رب سے ملنے کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہے، خبردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا شروع ہو جاتی ہے جو مکی صورت ہے۔ آیت نمبر 38 میں شورا کا لفظ آ جائے گا۔ شورا مشورے کو کہا جاتا ہے، مشاورت کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ اس کا تذکرہ آ جائے گا، وہی سے صورت کا نام لیا گیا ہے، مکی صورت ہے۔ اور اس کا جو پہلا عنوان ہے جو اس پارے کا دوسرا عنوان بنتا ہے وہ توحید ہے۔
اور توحید کے چونکہ مختلف اقسام ہے جو میں نے شروع میں بھی بتائے تھے، ایک توحید فی ذات ہے اور دوسرا توحید فی صفات ہے۔ اللہ کی ذات میں بھی ہم لوگ وحدانیت کے قائل ہیں، اور اللہ کی صفات میں بھی، اللہ اپنی صفت میں بھی کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں چھوڑتا۔ تو بالخصوص یہاں پہ توحید فی الحکم کا یہاں تذکرہ ہے کہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے تو صرف اللہ کی فیصلہ چلے گا، کسی دوسرے کا فیصلہ نہیں چلتا۔ اور یہ ہم کچھ چیزوں میں مانتے ہیں، کچھ چیزوں میں نہیں مانتے، تو وہ بھی سخت وعید ہے، پھر اس کے لیے بھی سخت سزا ہے۔ مثلا نماز میں ہم نماز پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اگر ہمیں کوئی کہے کہ اللہ تو کہتا ہے کہ پڑھو، لیکن فلاں بندہ کہتا ہے کہ نہیں پڑھو، تو ہم کہیں اس بندے کی کیا حیثیت ہے یار، کیوں مجھے کہتے ہیں کہ نہ پڑھو، میں تو اللہ کا مانتا ہوں۔ لیکن جب ہم کسی مسئلے میں، کسی تنازع میں ہم عدالتوں میں جاتے، کورٹ میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر ہم کبھی نہیں پوچھتے کہ اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے۔ وہاں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ قرآن چھوڑو، حدیث چھوڑو، یہ فلاں بندے کا فیصلہ ہے، یہ فلاں کتاب کا فیصلہ ہے، یہ فلاں قانون کہتا ہے، فلاں جگہ کا قانون یہ ہمیں بتا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا ایمان نہیں ٹھہرتا، پھر ہم وہاں ایماندار نہیں بچتے اس میں۔ تو توحید فی الحکم کا یہاں پہ خاص تذکرہ ہے، اور آخرت کا بھی تذکرہ ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے لیے تمام و مخلوق جو آسمان اور زمین میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ برتر اور عظیم ہے، اور بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے علاوہ اور سرپرست بنائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کا نگران ہے، اور اے پیغمبر آپ ان کی وکیل نہیں ہو۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن بھیجا عربی زبان میں، تاکہ آپ وہ مکہ والوں کو ڈرائے، جو اس کے ارد گرد کے لوگ رہتے ہیں، لوگوں کو قیامت سے ڈراؤ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ایک فریق جنت میں جائے گا، دوسرا جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اس کا یہاں پہ توحید کا، خصوصاً توحید فی الحکم کا اور آخرت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، آیت نمبر 10، اس کو کلیدی آیت، اس کو یاد کریں۔ آیت نمبر 10 سورہ شورى کی، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، کسی بھی مسئلے میں اگر تمہارے اختلاف پیدا ہو جائے، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس لے جائے۔ اب اللہ کے پاس کیسے فیصلہ لے جائے؟ اللہ سے مراد اللہ کا کلام ہے۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہے، اور یہ قرآن کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں وضاحت کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مسئلے میں تمہارے اختلاف ہو تو فیصلہ اللہ سے کرواؤ۔ یہی تو ہم لوگ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت ہونی چاہیے، ہمارے کورٹ کچہریوں میں، ہمارے عدالتوں میں قرآن کا نظام ہونا چاہیے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ رب العزت کے فیصلے میں کسی کے ساتھ ظلم اور ناانصافی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کا فیصلہ عادل کے اوپر 100% مستند فیصلہ ہوگا، جس پہ مبنی ہوگا۔ لیکن ہماری حماقت اور بیوقوفی، ہم اپنے جیسے انسانوں سے فیصلے کرواتے ہیں، ہم انگریز کے قانون پہ فیصلے کرواتے ہیں، ہم انسان کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر فیصلے کرواتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ظلم گھٹتا نہیں ہے بلکہ ظلم مزید بڑھ جاتا ہے، خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمائے کون سا اللہ؟ وہی اللہ جو میرا رب ہے، اس کے اوپر میرا بھروسہ ہے، اسی کی طرف میں نے پلٹنا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہے، لیکن اختلافی مسائل میں پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم نہیں مانتے۔ تو بالخصوص توحید فی الحکم کا یہاں پہ حکم ہے۔ وہی اللہ جس نے آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا کیا، تمہارے جسموں سے اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، جانوروں میں بھی جوڑے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے زمین میں۔ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا۔ اب اس سے زیادہ کلیدی بات کیا کہی جائے انسانوں سے؟ اس کے باوجود لوگوں کی عقلیں ماری جاتی ہے۔ عرصہ ہوگی یہ پاکستان جو دنیا کے اندر واحد ریاست جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ یہ وجود میں آیا تھا، 76 سال ہونے کے باوجود یہاں ایک دن کے لیے بھی اللہ کی حاکمیت کو ہم لوگوں نے نہیں مانا، اور کہتے سارے لوگ ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سب پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم سب پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ سب پڑھتے ہیں، اللہ اکبر ہم سب پڑھتے ہیں، لا الہ محمد الرسول اللہ سب پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی حاکمیت کو آج تک ہم لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں آسمان اور زمین کے، جس کے لیے چاہے رزق کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور پھر یہ آیت، یہ بھی ایک بہت کلیدی آیت ہے قرآن کی، آیت نمبر 13 سورہ شورى کی۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دین کا، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ رائج کیا ہے جس کی وصیت اللہ نے نوح علیہ السلام کو کی، جو ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی، جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو کی۔
اور کون سا طریقہ ہے؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، کہ اللہ کے دین کو قائم کرے اور اس میں متفرق نہ ہو۔ اللہ کے دین کو قائم کرنے کا معنی حکومت الہیہ ہے، حکومت الہیہ کا قیام، کہ اللہ کی حکمرانی تمہارے اوپر آنی چاہیے، تمہارے تشریعی احکام میں، تکوینی احکام میں تو ہم سب اللہ کی حاکمیت مانتے ہیں۔ تکوینی احکام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو کن فیکون سے جو فیصلہ کرے اس میں تو ہم مجبور ہیں، لیکن تشریعی احکام جس میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ اختیار میں تمہیں دیتا ہوں لیکن کرنا اپنے یہ ہے، اس کے اندر ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ تو ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ اب بہو یہ لفظ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے نماز کے لیے بھی استعمال کیا، اقیم الصلاۃ، تو نماز تو ہم قائم کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے اندر مسائل کا بھی ہمیں علم ہوتا ہے، لیکن بالکل یہی الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی اقامت کے لیے بھی استعمال کیا، ان اقیم الدین، کی دین کو بھی قائم کرو۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں، اللہ اگر ہم سے اقیم الصلاۃ کا پوچھے گا تو ان اقیم الدین کا کیوں نہیں پوچھے گا؟ کیا یہ کسی اور کا حکم ہے؟ اقیم الصلاۃ جیسے اللہ کا حکم ہے تو ان اقیم الدین بھی تو اسی کا حکم ہے۔ تو کیا ہم اللہ رب العزت کے دین کو قائم کرنے کے لیے محنت کر رہے یا نہیں کر رہے؟ اس کے لیے باغ دوڑ کر بھی رہے یا نہیں کر رہے؟ اور کیا اللہ کا دین ہم نے قائم کر بھی لیا یا نہیں کیا؟ تو اگر اسی کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا تو اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ آپ نے اس کے لیے محنت کی یا نہیں کی۔ لہٰذا مرتے دم تک ہمیں یہ محنت کرنی چاہیے کہ اللہ کا دین معاشرے کے اوپر غالب ہو جائے، حکومت الہیہ قائم ہو جائے۔ اگر نہ ہوئی اور ہم اس راستے پہ چلتے رہے اور دنیا سے چلے گئے تو انشاءاللہ العزیز ہم سرخرو ہوں گے، لیکن اگر ہم نے اس راستے پہ قدم ہی نہیں رکھا تو اللہ ہم سے ضرور پوچھے گا کہ اقیم الصلاۃ کی تو آپ کر رہے تھے فکر، لیکن اقیم الدین کی آپ نے کیوں فکر نہیں کی؟ مشرکوں کے اوپر یہ بات سخت ناگوار گزرتی ہے، اقامت دین ان سے برداشت نہیں ہوتا جس کی طرف تم لوگ ان کو بلاتے ہو۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جس کی طرف رجوع کرے۔ تو اس کا یہاں پہ تذکرہ ہے آیت نمبر 53 تک، بلکہ ختم سورت تک، یہ سورت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں یہاں آخرت کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا، قیامت کا بھی تذکرہ ہے، اسی پہ صورت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا جو تیسرا موضوع ہے اس پارے کا، یہاں سے نئی صورت شروع ہو جاتی ہے، سورہ زخرف۔ آیت نمبر 35 میں زخرف کا ذکر آ جائے گا، زخرف، تو وہی سے صورت کا نام لیا گیا ہے سورۃ الزخرف۔ تو اس سورت کا جو پہلا موضوع ہے، جو اس پارے کا تیسرا موضوع ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نہ ماننے والوں کے لیے دھمکی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، حامیم والکتاب المبین، واضح کتاب کی قسم، ہم نے اس کو قرآن بنائے عربی زبان میں تاکہ تم اس کو سمجھو، اور یہ ام الکتاب میں ہمارے پاس ثبت ہے، بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے پاس بھیجنا چھوڑ دے کیونکہ آپ لوگ حد سے گزرنے والی قوم ہو؟ پھر فرمایا ہم نے کتنے نبی پہلے لوگوں میں بھیجے ہیں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے مگر لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، تو یہ لوگ اس لیے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا جو ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور لوگ تھے۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے دھمکی، ان کی طاقت کیا معنی رکھتی ہے؟ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو ہم ان کو بھی پکڑ لیں گے۔ چوتھا موضوع اس پارے کا، اس سورت کا دوسرا موضوع، وہ آیت نمبر 9 سے لے کر 25 تک، یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت۔ اگر آپ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کی، کہیں گے اللہ نے۔ اس اللہ نے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے بنائے تاکہ تم اس سے رہنمائی حاصل کرو۔ اللہ وہ ذات ہے جو آسمان سے خاص پیمانے سے پانی برساتا ہے، اس کے ذریعے غیر آباد زمین کو ہم زندہ کرتے، اس طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے طرح طرح کے جوڑے تمہارے لیے پیدا کیے، کشتیاں جانوروں میں سے ایسے پیدا کیے جس کے اوپر تم سواری کرتے ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ پانچواں عنوان جو اس پارے کا ہے وہ آیت نمبر 26 سے لے کر 45 تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ، پھر نبی علیہ السلام کی رسالت اور پھر کچھ نصیحتیں۔ کہ کوئی نئی اور انوکھی دعوت نہیں ہے، یہ اب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں ان سے بیزار ہو جی جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، صرف اس اللہ کی میں بندگی کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی میری رہنمائی کرے گا۔
اور ابراہیم علیہ السلام کا یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنے اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ پھر اس کے بعد رسالت کے حوالے سے یہ لوگ کہہ رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے کہ یہ قرآن کسی بڑے آدمی کے اوپر کیوں نہیں اترا؟ 2 شہروں میں سے کسی بڑے آدمی کے اوپر، ایک شہر مکہ دوسرا طائف، بڑے بڑے سردار یہاں رہتے تھے، تو کیا سرداروں کی بجائے ایک یتیم کے اوپر یہ قرآن کیسے نازل ہوا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ میرا کام ہے، میرے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ اپنے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم نہیں کرتے، اس کے ٹھیکیدار نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنی منمانی سے اس کو تقسیم کریں گے۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا جو لوگ اعتراض کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ، اور پھر نصیحت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے پیغمبر مضبوطی سے تام لے اس کو جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے، آپ صراط مستقیم کے اوپر ہو، یہ آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے اور تم سے باز پرس ہوگی۔ پھر چھٹا موضوع جو اس پارے کا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 46 سے لے کر 56 تک، کہ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی واضح نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کی طرف ہم نے اس کو بھی بھیجا تھا۔ مقصد یہ کہ یہ اعتراض اگر آپ کی رسالت پہ کرتے کہ تو یتیم تھا، بے آسرا تھا، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو یہ اعتراض موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی بنتا تھا، وہ تو اصلاً اس علاقے کا بھی نہیں تھا اور اس قوم سے اس کا تعلق تھا کہ جن کو ان لوگوں نے غلام بنایا تھا، لیکن ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، تو پھر یہ لوگ مقابلہ کیوں نہیں کر سکے اس کا؟ وہاں بھی بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پتہ نہیں کون کون سے الزامات نہیں تھے کہ جو اس کے اوپر ان لوگوں نے نہیں لگائے، لیکن بالآخر حق اور سچ کی فتح ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا۔ اور پھر اس کا جو 7واں موضوع ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، 57 سے لے کر 80 تک، 57 سے لے کر 80 تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ چلو یہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ طاقت رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ ہی نہیں تھا، صرف ماں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، تو اس کا تو باپ سرے سے تھا ہی نہیں، یعنی نبی علیہ السلام کا باپ تو فوت ہو گیا تھا لیکن اس کا تو باپ ہی نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس کو نبی بنا کے بھیجا جو عیسیٰ ابن مریم تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بھی غلبہ دے دیا لوگوں کے اوپر، لوگ اس کا بال بھی بیگا نہیں کر سکے۔ پھر 8واں موضوع جس پارے کا ہے وہ پھر اللہ کی توحید ہے، آیت نمبر 81 سے لے کر 89 تک، 89 تک، اس بھی صورت ختم ہو جائے گی۔ کہو اگر رحمان کا بچہ ہوتا، بیٹا ہوتا، جیسے مشرک لوگ کہتے تھے، تو میں سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، میں کیوں اس میں بخل کروں؟ میں اگر اللہ کی عبادت کر لیتا ہوں تو اس کے بیٹے کی بھی کر لیتا۔ پاک ہے وہ اللہ کی جو آسمان اور زمین کا رب ہے، عرش کا رب ہے، ان چیزوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، چھوڑ دیں ان لوگوں کو، یہ مشغول رہے، کھیلتے رہے، یہاں تک کہ اس دن سے یہ لوگ ملیں گے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں میں بھی الہ ہے، زمین میں بھی الہ ہے، وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے، انتہائی بابرکت ہے وہ اللہ جس کے پاس آسمان اور زمین کی بادشاہ ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے جو یہ لوگ اللہ رب العزت کے علاوہ پکارتے ہیں، وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے سوا اس کے کہ جو حق کی شہادت دے اور وہ جانتے ہو۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ نے، تو پھر کہاں ان سے ان لوگوں کو پھرایا جاتا ہے؟ اسی پہ صورت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ دخان شروع ہو جاتی ہے، آیت نمبر 10 میں دخان کا لفظ آ جائے گا، وہی سے صورت کا نام لیا گیا ہے۔ مکی صورت یہ بھی ہے، اور اس کا جو پہلا عنوان ہے جو آیت نمبر 1 سے لے کر 39 تک، 39 تک چلے گا، اور اس پارے کا وہ عنوان نمبر 10 ہے، 9واں مضمون ہے اس کا۔ وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کے ساتھ کچھ نصیحتیں بھی ہے۔ فرمائے کتاب مبین کی قسم، ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا اور ہم ہی لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہم نے نازل کیا جس رات میں ہر کام کا حکیمانہ فیصلہ صادر کیا جاتا ہے ہمارے حکم سے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں، یہ رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ وہ اللہ کی جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرو تو لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی تمہارا معبود ہے، زندگی اور موت اللہ دیتا ہے، وہ تمہارا رب اور تمہارے گزرے ہوئے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔
یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں، انتظار کرو جس دن آسمان صریح دعا لے کر آئے گا، سارے لوگ ان کے اوپر چھا جائے گا، یہ دردناک عذاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ مختصر تذکرہ ہے، اسی پس منظر میں تذکرہ ہے، اور پھر اس پارے کا جو 10واں عنوان ہے وہ آخرت ہے، آیت نمبر 40 سے لے کر 59 تک، جس پہ یہ سورت ختم ہو جائے گی۔ سورت ختم ہونے تک یہ چلے گا، تو اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، بے شک جو فیصلے کا دن ہے وہ ایک طے شدہ وقت ہے تمام انسانوں کے لیے، جس دن کوئی عزیز کسی عزیز کے کام نہیں آئے گا، ان کے ساتھ مدد کی جائے گی سوائے اس کی جس پہ اللہ مہربان ہو، اللہ تبارک و تعالی غالب و دانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ زقوم کا جو پودا ہے وہ گناہگار لوگوں کا کانا ہوگا، جیسے تلچٹ ہے پیٹ کے اندر ابل رہا ہوگا، جیسے کھولتا ہوا پانی ہے، اور رب کی طرف سے حکم ہوگا پکڑو اس بدماش کو، اس کو رگیتے ہوئی جہنم کی طرف لے جاؤ، پھر انڈیل دو اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی، اور اسے کہا جائے گا چکھ لو عذاب کا مزہ، آپ تو بڑے معزز بنے ہوئے تھے دنیا کے اندر، اتنے معزز بنے تھے کہ میرے دین کی طرف بھی نہیں آ رہے تھے، اس سے بھی اب مغرور ہو گئے تھے، بے شک یہ وہ سزا ہے جس کے بارے میں تم شک کر رہے تھے۔ البتہ پرہیزگار لوگ امن ٹکانوں میں ہوں گے، باغات اور چشموں میں ہوں گے، حریر و دیبا پہنے ہوں گے، آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اس طرح ہم ان کو بڑی آنکھوں والے حوری بیاہ دیں گے، ہر قسم کے پل یہ لوگ امن کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ وہاں اپنے پاس بلائیں گے۔ ان لوگوں کو وہاں موت نہیں ملے گی سوائے دنیا کی موت کے، زندہ رہیں گے ساری عمر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب سے بچائے گی۔ فضل ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک قرآن کو ہم نے تمہاری زبان پہ آسان بنایا تاکہ لوگوں سے نصیحت حاصل کرے، انتظار کرے، بے شک یہ لوگ بھی انتظار کرنے والے ہیں، لہٰذا قرآن نصیحت کے لیے انتہائی آسان کتاب ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب ہمارے اوپر کیوں اثر نہیں ہوتا؟ ہم نے اصل میں دین کو ایک محدود پیمانے کے اندر لیا ہے، تو اس سے اگر باہر کی بات آ جاتی ہے تو اس میں ہم بور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے دین کو صرف نماز اور مخصوص وظائف کا نام رکھا ہے، تو اگر اس کے فضائل اور اس کے حوالے سے کوئی باتیں ہو تو پھر تو ہمیں اچھی لگتی ہے، لیکن جب ہماری مجموعی زندگی کے حوالے سے باتیں آتی ہیں جس سے ہم عرصہ ہو گیا ناواقف ہو گئے، تو وہ باتیں ہمیں عجیب سے لگ رہی، اس لیے ہمارے سر کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہا ہے، اسے ہم بور بھی ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے سمجھ میں بھی نہیں آتے، کیونکہ عرصہ ہو گیا اس کو ہم نے کبھی قریب سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ سورۃ الجاثیہ یہ مکی صورت ہے، اور آیت نمبر 28 میں آ جائے گا وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، وہاں سے سورت کا نام لیا گیا ہے۔ اس کا جو پہلا عنوان ہے، جو اس پارے کا 11واں عنوان ہے، وہ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمتوں کے نعمتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو واضح نصیحت کرتے کہ میرے بندے، میں نے تمہارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں، اس میں غور کرو، اس میں فکر کرو، اور میری بندگی کا راستہ اختیار کرو، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو فرمائیے نازل شد اس اللہ کی طرف سے کہ جو غالب و دانا ہے، بے شک آسمانوں میں زمین میں بڑی بڑی نشانیاں ہی ایمان لانے والوں کے لیے۔ خود تمہاری اپنی خلقت کے بارے میں سوچو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر حیوانوں کو، زندہ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلایا، اس میں بڑی نشانیاں ہیں یقین رکھنے والی قوم کے لیے، دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے رزق برساتے اس میں، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ غیر آباد زمین کو زندہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کو اڑاتا ہے، اس میں بڑی نشانیاں سمجھدار قوم کے لیے۔ یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں آیات ہے جو ہم تمہارے اوپر پڑھتے ہیں حق کے ساتھ۔ اب اللہ اور اللہ کی آیات کے بعد کس بات پہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت رحمت، فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے اندر کشتیاں چلے اللہ کے حکم سے، تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرو۔ اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، جو آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اس میں اس قوم کے لیے بڑی نشانی ہے کہ جو غور و فکر کرنے والی ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کے ذریعے نصیحت ہے۔ 12واں عنوان اس کا، جس پہ یہ پارہ بھی ختم ہو جائے گا، جس پارے کا آخری عنوان ہے، اور اس پہ صورت بھی ختم ہو جائے گی، اس میں آخرت ہے، آیت نمبر 24 سے لے کر 37 تک۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں،
اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانے کی گردش ہو. وما یہلکنا الا الدہر، اسی سے دہریہ کا لفظ لیا گیا کہ ہم کہتے ہیں یہ لوگ دہریہ ہے، یعنی جو لوگ ساری نسبت زمانے کی طرف کرتے ہیں کہ تو زمانے کی گردش ہے، زندہ ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، مر جائیں گے، پیدا ہو جائیں گے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. یہ دہریہ لوگوں کا نظریہ ہے، تو یہ لوگ بھی کہتے تھے. فرمایا اللہ رب العزت نے اس بات میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ گمان کرتے ہیں. جب ان کے اوپر ہماری آیت وضاحت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو ان کے پاس کوئی دلیل اس کے علاوہ نہیں ہوتا، کہتے ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کرو اگر تم سچے ہو. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا تمہیں بھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے تمہیں زندگی دی، اللہ پھر تمہیں مار دے گا، پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میں اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. تو اس پارے کے آخر تک پھر قیامت کا تذکرہ ہے تفصیل کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.